آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن کریم کے ایک ایسے معجزے کے بارے میں بتانے والے ہیں جو ایک میت کے ساتھ پیش آیا، جس کو دیکھ کر تمام گاؤں والے سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ایسا کیوں ہوا۔ بے شک قرآن کریم اللہ پاک کی کتاب ہے اور اس میں ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ اگر آپ بھی اس بات کو مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور کمنٹ میں اللہ اکبر ضرور لکھیں۔ میرے پیارے اسلامک بھائیوں اور بہنوں، کہا جاتا ہے کہ کسی گاؤں میں ایک بار کسی مسلمان کا انتقال ہو گیا۔ اس مسلمان کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، لہذا سب گاؤں والوں نے مل کر سوچا کہ اس کے کفن اور دفن کا انتظام ہم لوگوں کو کرنا چاہیے۔ اس شخص کو غسل دیا جانے لگا، اس کی میت تیار ہو گئی۔ جب اس کو قبرستان لے جایا گیا، اس کا نماز جنازہ پڑھایا گیا، تب قبر کھودنے کی باری آئی۔ دو شخص قبر کھودنے میں لگ گئے۔ جب قبر کی کھدائی شروع ہو گئی اور آدھی قبر کھد گئی، تب برابر والی قبر جو کافی پرانی تھی وہ تھوڑی نیچے کو دھس گئی، جس کی وجہ سے مردے کے پیر نظر آنے لگے۔ ان پیروں کو دیکھ کر قبر کھودنے والے حیران رہ گئے، کیونکہ یہ قبر کافی پرانی تھی، لیکن اس کے اندر جو مردہ تھا اس پر ابھی کوئی بھی فرق نہیں آیا تھا۔ اس کا جسم ویسے کا ویسا ہی تھا، اس کے کفن پر ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ یہ دیکھ کر وہاں پر موجود سارے ہی لوگ حیران رہ گئے اور اس قبر کو تھوڑا کھود کر اس کی سچائی جاننے کی کوشش کی۔ جب قبر کشائی کی گئی تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ اس قبر سے کافی عمدہ خوشبو آ رہی ہے۔ ایسی خوشبو آج تک لوگوں نے کہیں بھی محسوس نہیں کی تھی، لہٰذا ان لوگوں نے قبر کو دوبارہ سے بند کر دیا اور جس مردے کو دفنانے آئے تھے اس کو دفنا کر سب لوگ اپنے گاؤں واپس آ گئے۔ تب گاؤں والوں نے ایک فیصلہ لیا کہ ہمیں اس قبر کی سچائی جاننی ہے کہ اتنا پرانا مردہ لیکن اتنی عمدہ خوشبو کیوں آ رہی ہے، یہ کون سا عمل کرتا تھا، یہ کون نیک انسان ہے، ہمیں اس کے بارے میں جاننا چاہیے۔ لہٰذا سب گاؤں والوں نے مشورہ لیا اور آس پاس کے گاؤں میں پھیل گئے۔ سب لوگوں نے آس پاس کے گاؤں میں چھان بین شروع کر دی کہ آخر وہ قبر کس کی ہے۔ تب بہت کوششوں کے بعد ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ قبر فلاں شخص کی ہے۔ وہ لوگ اس کے گھر پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، ایک ٹوٹی پھوٹی کٹھیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس گھر میں کوئی بھی نہیں رہتا۔ لہٰذا جب دروازے کو کھٹکھٹایا گیا تو اندر سے ایک مری مری آواز آئی جو کافی کمزوری سے بھری ہوئی تھی، کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم فلاں گاؤں سے آئے ہیں، ہمیں آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ جب لوگ اندر گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھی ضعیفہ اپنے پلنگ پر بیٹھی ہوئی ہے، بہت ہی کمزور حالات ہیں۔ بوڑھیا نے لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ تب ان لوگوں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ ایک بہت عجیب معاملہ ہوا ہے۔ ہم قبرستان میں ایک جنازے کو دفنانے گئے تھے، لیکن برابر والی قبر سے بہت ہی عمدہ خوشبو آ رہی تھی۔ برسوں پرانی اس قبر پر کوئی بھی فرق نہیں آیا، اس کا مردہ ویسے کا ویسا ہی ہے، اس مردے کا کفن ویسے کا ویسا ہی ہے جیسے اس کو رکھا گیا تھا۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے کون ہیں اور کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو اللہ پاک نے یہ مرتبہ عطا کیا ہے۔ تب وہ بڑھیا بتانے لگی، وہ قبر میرے شوہر کی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے شوہر زندگی میں کون سا ایسا عمل کرتے تھے، کون سا ایسا کام کرتے تھے جس سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مرتبہ عطا کیا ہے؟ وہ بڑھیا کہنے لگی، مجھے کچھ زیادہ تو یاد نہیں، لیکن ہاں مجھے ایک بات یاد ہے، ایک ایسا عمل تھا جو میرے شوہر روزانہ کیا کرتے تھے، مجھے لگتا ہے یہ اسی عمل کی برکت ہے۔ لوگوں نے پوچھا جلدی بتاؤ آخر وہ کون سا عمل ہے؟ تب بڑھیا بتانے لگی کہ میرے شوہر پانچوں وقت کے نمازی تھے، وہ مسجد میں نماز پڑھنے جایا کرتے تھے، لیکن ان کو قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا تھا۔ وہ مسجد میں جاتے اور لوگوں کو نماز کے بعد قرآن شریف پڑھتا دیکھتے تو ان کے دل میں یہ شوق اٹھتا کہ کاش میں بھی قرآن کریم پڑھا ہوا ہوتا، میں بھی قرآن کریم پڑھتا۔ وہ گھنٹوں بیٹھے لوگوں کو دیکھتے رہتے جب لوگ قرآن شریف پڑھتے اور اس کو سنتے رہتے، اور جب وہ گھر آتے تو مجھ سے کہتے کہ کاش میں بھی قرآن کریم پڑھا ہوا ہوتا، میں بھی قرآن شریف پڑھتا، مجھے قرآن شریف پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ یہ کہہ کر وہ بہت غمگین ہو جایا کرتے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، وہ روتے رہتے اور کہتے میں کتنا بڑا بدنصیب ہوں، کتنا بڑا بدقسمت
खुशकिस्मत हूँ जो मैं कुरान शरीफ को नहीं पढ़ सकता। और ये कहते हुए वो कुरान शरीफ को उठा लेते और उसको खोलते। जो भी आयत उनके सामने आ जाती उस पर हाथ रखते और कहते कि अल्लाह, बेशक तेरी ये किताब सच्ची है। तूने कुरान करीम में जो भी उतारा है वो सच्चा है, वो हक है। तूने इस कुरान करीम में जो भी कहा है वो हक है और तू सबसे बड़ा सच्चा है। तेरी ये किताब भी सच्ची है। और फिर कुरान करीम को बंद करके अपने सीने से लगा लेते और फिर वापस रख देते। ये एक ऐसा काम था जो मेरे शौहर रोजाना किया करते थे और मुझे लगता है इसी अमल की बरकत और कुरान करीम की बरकत से मेरे शौहर को ये इनाम मिल रहा है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, देखा आपने कि कुरान करीम से मोहब्बत करने का क्या इनाम मिलता है। तो सोचिए ज़रा, जो लोग रोज़ कुरान करीम को पढ़ते हैं उनको कितना सवाब मिलता होगा। तो जो लोग कुरान करीम से सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं वो इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि दूसरे भी इस वीडियो से सबक हासिल करें और उनके दिल में भी कुरान करीम की सच्ची मोहब्बत पैदा हो जाए।